اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی سے فارغ ہوئے تو انہوں نے شہرستان لوط کا پرخطر ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ان کم بخت لوگوں کی تباہی کے خیال سے تڑپ اٹھا، انہیں شدید خوف محسوس ہوا۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے عرض کیا، اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم لوگ تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس شہر کے باشندوں کو ہلاک کرنے کے لیے غضب الہی لے کر جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں کیونکہ عذاب الہی کے دیکھنے کی تاب آپ میں نہ ہوگی۔ لیکن خلیل اللہ کا دل عشق الہی میں ڈوبا ہوا تھا اور بے چین تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ حافظ ہے، میں تو تمہارے ساتھ چلوں گا تاکہ قوم لوط پر بھیجا گیا عذاب الہی دیکھوں۔ یہ کہتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور فرشتوں کے ہمراہ چل دیے۔ تقریباً 1.5 کوس کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ فرشتوں نے باادب انداز میں کہا، ابراہیم خلیل اللہ، آپ یہیں ٹھہریں، آپ کے واسطے آگے جانے کا حکم قطعاً نہیں ہے۔ اللہ کا حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پل بھی نہ رکے، فوراً اپنے اونٹ پر سے نیچے اتر پڑے اور گہرے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے دعا کرنے لگے۔ وہ فرشتے اب اسی جگہ جا پہنچے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ بد کردار اور بد فعل ہیں کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں فعل بد کی مرتکب ہوتی ہیں اور رہزنی سے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو لوگ اس فعل بد میں گرفتار ہیں ان پر غضب الہی آئے گا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ خداوند قدوس اپنے فیصلے میں طے کر چکا ہے کہ جو قوم سرکشی، ظلم و تعدی کرے گی اور اللہ کے احکاموں سے روگردانی کرے گی اس پر ضرور غضب الہی نازل ہوگا اور وہ اس دنیا میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور خداوند کریم اپنے پیغمبروں کی بات کبھی رائیگاں اور مسترد نہیں کرتا، لہٰذا آپ نے جس چیز کی خبر اس قوم میں دی تھی وہ بہت جلد ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ الغرض وہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے عذاب الہی لے کر آئے تھے وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی بیٹیوں کو سلام کیا۔ ان کی بیٹیوں نے سلام کا جواب دیا۔ بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کوئی آدمی اس شہر میں ایسا ہے جو ہم مسافروں کو آج کی رات مہمان رکھے اور کھانا کھلائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سوائے ہمارے باپ کے اس شہر میں تو کوئی نہیں، آپ لوگ ذرا صبر کیجئے، وہ اللہ کی عبادت سے فراغت پالیں تو البتہ وہ تمہاری کچھ خدمت ضرور کریں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے خدا کی عبادت سے فراغت پائی تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص صاحب جمال اور کم سن، بال بنائے ہوئے اور کپڑے معطر پہنے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر اندیشہ اور خوف کرنے لگے کہ یہ مہمان تو صاحب جمال اور کم سن ہیں۔ خدا نخواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرنے لگے تو ہمارے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی اور میں اس سے بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا اور پھر کہیں بھی اپنا منہ نہ دکھا سکوں گا، لوگ مجھ کو بہت ذلیل کریں گے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور پہنچے میرے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو وہ ان کے آنے سے اپنے دل میں رنجیدہ ہوئے اور اپنے جی میں کہنے لگے کہ ہمارے لیے آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ اور آئی اس کے پاس قوم دوڑتی ہوئی اور وہ سب بے اختیار تھے اور وہ بہت زیادہ منتظر تھے اس فعل بد کے کرنے کے۔ حقیقت میں وہ فرشتے کم سن لڑکے بن کر گئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی بدفعالیاں اور بدخویاں اچھی طرح معلوم تھیں، اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں سخت خفا تھے اور اسی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑائی کرنی پڑی۔ آخر مجبوری و ناچاری میں ان مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر لے گئے۔ افسوس، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس وجہ سے اس نے جا کر فوری طور پر اپنی قوم سے ان حسین مہمانوں کی خبر کر دی، اور وہ لوطی قوم تھی، لہٰذا ناگہاں قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی حویلی پر حملہ آور ہوئے
اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، وہ 12 اشخاص جو خوبرو اور نہایت حسین و جمیل ہیں اور کم سن بھی ہیں، اور وہ آج سب تیرے گھر میں مہمان ہوئے ہیں، تم انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے خوف کی حالت میں مگر اپنے مہمانوں کی حفاظت کی تڑپ میں ان لوگوں سے کہا جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، پس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ کیا اے قوم میری، تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور نیک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس وقت شریعت میں زن مومنہ کو کافر سے بیاہ دینا منع نہ تھا۔ پس اس پر بھی اس کافر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے، اور پھر گھمنڈ سے کہا جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ ترجمہ: وہ قوم کے لوگ بولے، تو جان چکا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے غرض نہیں، اور تجھ کو تو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں، تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے عاجزی اور بے بسی میں فرمایا، اللہ کا قول ہے۔ ترجمہ: حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، اگر مجھ کو تمہارے سامنے زور ہوتا یا جا بیٹھتا کسی محکم آسرے میں، یعنی اے قوم، مجھے قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو اللہ محفوظ رکھے۔ اور فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس بدکاری کی شکایتیں 3 دفعہ نہ لا دیں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آئے مہمانوں سے کہا کہ میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کے شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں، حضرت لوط علیہ السلام نہایت آبدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے۔ پھر اس قوم کے لوگوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا، اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شرارت کی شکایتیں کیں اور پھر شدید آبدیدہ ہو گئے، یہ دیکھ کر مہمانوں نے کہا، اللہ کا قول ہے۔ ترجمہ: مہمان بولے، اے لوط، ہم بھیجے ہوئے تیرے رب کے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک۔ سو نکل اپنے گھر سے کچھ رات رہے، اور پھر تم میں سے کوئی شخص منہ موڑ کر بھی نہ دیکھے مگر تیری عورت تو انہی میں سے ہے، اور جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، اور عذاب الہی کے آنے کا وقت اور وعدہ الہی علی الصبح ہے۔ پھر مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ سب اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اور ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ آج کی شب اس قوم سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ کا حکم ہو، کیونکہ آج شب کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے، اللہ کا قول ہے۔ ترجمہ: اے لوط، ابھی تک صبح نزدیک نہیں ہوئی، یعنی اے لوط، صبح ہو رہی ہے، مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا وہ اب تک کچھ نہ کیا۔ اور یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست درازی ہو جائیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ معمولی سی حرکت کی اور حکم خدا وہ فی الفور طمس ہو گئے، یعنی آنکھ، ناک، منہ ان کے یکساں ہو گئے، جیسا کہ حق سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور بے شک نازل ہوا ان پر عذاب صبح کے وقت، سو وہ بہت بڑا عذاب تھا، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے میرا عذاب اور مصیبت۔ چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا کہ نہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ ناک اور نہ منہ۔ وہ لگے واویلا کرنے اور اسی غصے میں بولے کہ لوط نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے لوط، تو اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دے کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم ان برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا۔ اس وقت ان کی آنکھیں
ناک اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر ان فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا، تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا۔ پھر توبہ کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مل دیا، وہ سب اچھے ہو گئے۔ بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط کے مہمانوں سے اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی کہ تم اپنے اہل و عیال و اطفال کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ ان مردودوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے گھر تک حفاظت سے پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔